जो सेशन है हमारा जो होस्ट करेंगी आई एम एम सानिया नूर, सीनियर लीडर ऑफ मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान, एंड वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सेकेंडली ये है कि ऑब्जेक्शन हैंडल का आज टॉपिक रखा है और मैम खुद आपको बताएंगी कि ऑब्जेक्शन हैंडल क्या होती है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल की डेफिनेशन और यूज बता देता हूँ कहाँ पे करना है। ऑब्जेक्शन देखो, जब एक बंदा आपके पास आता है ना मेटाफोर्स के लिए, रास्ते में काफी उसके पास ना क्वेश्चन होते हैं, बहाने होते हैं, ये नहीं मैं कर सकूंगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए ड्राइवर आप होते हो। ठीक है, सो इसका जो ड्राइवर कैसे बनना है या किस तरह बनना है, ये आज आपको मैम सानिया नूर बताएंगी। मैं सानिया नूर को पोस्ट बना देता हूँ। ठीक 7:55 पे वो कंटिन्यू करते। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर हिदर। आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का वेट करते हैं, जब सारे पार्टिसिपेंट आ जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जितने मेंबर्स से आना था, आई होप वो सब आ चुके होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। और देखें, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको कस्टमर डीलिंग आनी चाहिए, और कस्टमर डीलिंग में आपने 2 चीजें सीखनी होती हैं। जब भी आप किसी कस्टमर को डील कर रहे हो तो आपके माइंड में 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि मैंने इन्फॉर्मेशन को किस तरह हैंडल करना है, और दूसरी चीज ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अगर आपके पास अभी डायरी या नोट पैड नहीं है तो आप काइंडली उनको रख दें, अपने पास रख लें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको मीटिंग दे रही हूँ तो मेरे पास भी एक डायरी और पेंसिल पड़ी हुई है। मीटिंग के दौरान अगर मेरे माइंड में भी कोई बात आएगी तो वो मैं नोट करूंगी। ठीक है, अगर आपके माइंड, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आप भी उनको नोट करते जाओ। ठीक है, अभी तक अगर आपके पास डायरी या पेंसिल नहीं है तो आप प्लीज ले आओ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, मैं बता रही थी कि कस्टमर डीलिंग में आपने 2 चीजें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, नोट करते जाएं। सबसे पहली चीज है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और दूसरी चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है ना, वो सबसे पहली चीज होती है। जब क्लाइंट आपके पास आता है, सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देता है। जो ऑब्जेक्शंस आती है वो बाद में आती है। सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप किस तरह इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हो। आपने अपने क्लाइंट को सबसे पहले रीड करना है कि क्या वो इस लेवल का है कि मैं उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन दूं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्लाइंट को आप सेम डाटा प्रोवाइड करो, सेम वॉइस मैसेज या आप उसको सेम टेक्स्ट सेंड कर दो, ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, आपने उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना है, उसके बाद आपने उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और इन्फॉर्मेशन भी डिपेंड करेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट या जो आपका क्लाइंट है वो किस तरह का है। आप बहुत शॉर्टकट मेथड यूज करते हो कि अपने क्लाइंट को आप टाइप मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस शेयर कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग भी नेटवर्क मार्केटिंग का कस्टमर डीलिंग में सबसे मेन जो टॉप है पॉइंट, ये और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग है कि हम अपने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन किस तरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज हम इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग पे बात नहीं करेंगे, आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और आप ये भी बात अपने माइंड में रख लो कि ऑब्जेक्शन आपके पास आती है ना, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने खुश होना है कि आपको ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, क्योंकि वो क्लाइंट आपके सिस्टम के बारे में, आपके बारे में जान रहा है। वो
सर्च कर रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि वो आपसे पूछ रहा है, इसीलिए तो आपको ऑब्जेक्शंस आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी और वो कहीं और चला गया, यूट्यूब पे चला गया, गूगल पे चला गया, वहां से सर्च करके आके आपको भी डिमोटिवेट कर रहा है। ऐसा नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि एक तो आपका क्लाइंट जो है वो इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ऑब्जेक्शन उसको आ रही है, और वो जो ऑब्जेक्शन आ रही है वो आपसे ही कर रहा है, आपसे ही पूछ रहा है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी चीज होती है। यानी कि ये बैरियर होता है, जब क्लाइंट आपके पास आया, आपके उस पॉइंट से लेके और जब उसने ज्वाइन करना, ये दरमियान में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेन बैरियर है। अगर वो इसको क्रॉस कर जाता है, देन आपका क्लाइंट आपके साथ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी पहली ऑब्जेक्शन की तरफ। ठीक है, आपने उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दिया, मीटिंग में भी आपने उसको ले आए, उसके बाद उसका यही मेन क्वेश्चन होगा, जब भी आप उसको 1000 दफा बताओ कि आपने यहाँ पे ये करना है, फिर भी जब वो स्टार्ट लेगा, ज्वाइन करेगा, तो वो यही कहेगा, सर या मैम मैंने क्या करना है, मुझे बताओ, व्हाट आई हैव टू डू। आपने उसको बताना है कि आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। आप ये पॉइंट नोट करते जाओ। ठीक है, 4 पॉइंट है, आपने ये नोट करने हैं। आप उसको बताओ कि आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने प्रमोशन करनी है, आपने मार्केटिंग करनी है, और सबसे मेन चीज आपने लर्निंग करनी है। ये चारों पॉइंट्स आप उसको भी लिखवाओ और उसके माइंड में बिठाओ कि आपने यहाँ पे ये करना है। ठीक है, ये पहली ऑब्जेक्शन यहीं पे सॉल्व हो जाती है। जब आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपने मैंने यहाँ पे करना क्या है, आप उसको बोलो कि जैसे आप एडवर्टाइजमेंट बचपन से करते आ रहे हो, आप स्टेटस इंस्टाग्राम पे स्टोरीज और फेसबुक के ऊपर आप ये रील्स वगैरह शेयर करते आ रहे हो, ये आप क्या करते आ रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट करते आ रहे हो। इसी तरह जब ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। आपने यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने इस सिस्टम को प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपने उसको बताना है कि आपने इसको प्रमोट करना है। जितना ज्यादा हमारा प्लेटफॉर्म प्रमोट होगा, उतना ही आपको इनकम ज्यादा आती जाएगी। ये ठीक है, 2 पॉइंट आपने उसके क्लियर कर दी। तीसरी चीज आपने उसको बतानी है कि आपने यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग इस लिहाज से आपने करनी है, आपने अपने उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज करते हुए क्लाइंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, आपने उसको ये सारी चीजें क्लियर करनी है कि मैंने यहाँ पे करना क्या है। तो आप उसको कहो कि आपने क्लाइंट्स को ढूंढना है, आपने मार्केटिंग करनी है, कस्टमर आपके पास आएंगे, फिर हम जो है वो मिल के उनको हैंडल करेंगे। कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा, कुछ आप खुद जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। ठीक है, ये 3 चीजें आपने उसको क्लियर कर दी। चौथी चीज जो आप उसको बताओगे वो होगी लर्निंग। और लर्निंग में आपने उसको बताना है कि आपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना होगा। वो आप मुझसे भी सीख सकते हो, उसके अलावा हमारे डेली वेबिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आप वहां से भी सीख सकते हो। तो ये लर्निंग होती है। ठीक है, और उस लर्निंग से आपने इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। ये 4 चीजें आपने उसकी फर्स्ट ऑब्जेक्शन में हैंडल कर दी। अब जो दूसरी ऑब्जेक्शन होती है जो आपको आती है, ये ऑब्जेक्शन नहीं होती, इसको मैं ऑब्जेक्शन नहीं कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। ये बस ये होता है कि अगला बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं, या फिर वो कुछ बगैर कुछ इन्वेस्ट किए ही एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेचर का रूल यही है कि वो किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देती। ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये उसका अपना मैटर। अगर तो वो अपने लिए कुछ करना चाहता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। बस ये है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ये भी इसकी भी ट्रिक्स होती हैं। अब आपने अपने क्लाइंट को देखना है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर तो वो ये कह रहा है कि इसमें मुझे कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि वो नहीं करना चाहता, इसलिए उसने इस तरह का सेंटेंस बोला है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, यानी कि वो नहीं करना चाहता। तो आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके बताना है कि देखो दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, आप उसको ये कह सकते हो कि नेचर का रूल यही है कि आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आप इम्तिहानात के लिए सिर्फ दुआएं करते हो तो आप क्या, सबसे बड़ा सुनने वाला कौन है? अल्लाह। देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन अगर आप सारी रात दुआएं करते रहते हो, पढ़ते कुछ नहीं हो, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे। तो इन्वेस्टमेंट जब तक, इसी तरह बिजनेस में भी ये है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपने उसको अच्छे तरीके से समझानी है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्शन को फेस कर रहे होगे, आपने खुद जो है ना वो हाइपर नहीं हो जाना, आपने अपने आप को काम डाउन रखते हुए उसको रिप्लाई करना है। अब कुछ क्लाइंट इस तरह पूछेंगे कि हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, इनका भी पूछने का अंदाज देखें कि ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब यहाँ पे वो
اس لحاظ سے اپنے کسٹمر کا مائنڈ ریڈ کرنا ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی ہے، یعنی کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، وہ یہ چیک کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ نے اس کو بتانا ہے دیکھو یہاں پہ انویسٹمنٹ بہت کم ہے. اگر تو آپ اس کے بارے میں جانتی ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ڈفرینٹ ٹائپ کے کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں. تو اگر تو وہ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کو بولو کہ انویسٹمنٹ بہت کم ہے، کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہائی انویسٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں جاب ہولڈر ہوں، آپ نے یہ چیزیں اس سے پہلے پوچھ لینی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں جانے بغیر ہی اس کو ڈیل کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کتنی ہے، تو اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے آپ اس کو وہ انویسٹمنٹ بہت کم ہے، آپ 1800 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو. اور اگر وہ کہے کہ میں جاب ہولڈر ہوں، تو پھر آپ اس کو تھوڑی ہائر انویسٹمنٹ بتا دو. ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ ایکسپلین کر کے بتا دو. اور اگر جو ہے وہ زیادہ بزنس مین ہے ہائر، تو آپ اس کو، ٹھیک ہے، یہ لیولز ہوتے ہیں. اور جو لوگ ایک اور بھی ٹرک یہ ہے کہ موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، آپ ان کو دو آپشن دو. ٹھیک ہے، آپ ان کو کرو، آپ کہو کہ آپ کون سا بزنس پریفر کرتے ہو، ہائر انویسٹمنٹ یا لوئر انویسٹمنٹ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے کلائنٹ کو آپشن دیا کرو تاکہ وہ ان دونوں آپشن میں سے ایک کو چوز کر لے. اگر آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ کرو گے یا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، وہ یہ چوز کرے گا. مطلب اگر وہ آپ اس کو یہ کہتے ہو نا کہ آپ بغیر انویسٹمنٹ والا کام کرنا چاہتے ہو کہ انویسٹمنٹ والا، وہ کہے گا میں بغیر انویسٹمنٹ والا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو کہو گے کہ اگر میں تمہیں کم انویسٹمنٹ میں کام دوں تو کیسا رہے گا، تو وہ کہے گا ہاں بڑا اچھا ہے، اگر تم مجھے کم انویسٹمنٹ میں دے دو. تو یہ چیز ہوتی ہے، آپ نے اپنے کلائنٹ کو آپشنز دینے ہوتے ہیں، اور وہ ان میں سے کوئی ایک نہ ایک جو ہے وہ اس کو چوز کر ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انویسٹمنٹ والا بھی کوشچن سالو ہو گیا. کچھ لوگ اس ڈر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں جو ہے وہ اسکیم نہ ہو جائے. تو اسکیم والا تو میٹا فورس میں سین ہی نہیں ہے. آپ اس کو بولو آپ بائنانس پہ جاؤ، وہاں سے آپ خود ڈالر پرچیز کر لو، ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں پراپر، اور آپ ڈالر پرچیز کر کے جوائننگ کر لو. یہاں پہ اسکیم والا یہ کوئی آبجیکشن ہی نہیں بنتی کہ میرے ساتھ اسکیم ہوا تھا. تو آپ ہم سے ہم آپ سے پیسے نہیں لے رہے. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو آپ خود ڈالر پرچیز کر کے اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ انویسٹمنٹ والا بھی آبجیکشن جو ہے وہ سالو ہو گیا. اب تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہائر لیول پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو ارننگ آ جاتی ہے، جو نیچے ہوتے ہیں وہ اسٹرگل ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی نہیں ہوتی. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہر ایک بندہ جو اسٹرگل کرتا ہے وہ اپنی اسٹرگل کا 100% لیتا ہے. اور اس سسٹم جو میٹا فورس ہے، میٹا فورس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک پرسن جو بھی اسی وقت اپنی ورکنگ کرتا ہے اس کو اس کا 100% ملتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ صرف ٹاپ کے لوگ ہی ارننگ کریں گے، مطلب کہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر پہنچ گئے ہیں صرف وہی ارننگ کر سکتے ہیں، نیچے والے صرف اپنے پیسے ضائع کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی کنسسٹنسی سے ورک کرے تو وہ یہ کر سکتا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اللیگل ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو انٹروڈیوس کروا دیا کہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی ہے. تو آپ ان کو کہو کہ سب سے پہلے تو اللیگل ہونے کی شاید یہ ہے کہ اس میں کوئی گیمبلنگ یا انٹرسٹ یا فراڈ وغیرہ کا چکر نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کسی کا نقصان نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہو، آپ نے اپنا لیول ایکٹیویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پر آپ نے اپنی ایک شاپ اوپن کی ہے، ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا، ہم نے اپنی ورکنگ کا لیا ہے اور آپ کا لیول ایکٹیویٹ کیا ہے. ہم نے آپ کے اوپر جتنا ٹائم انویسٹ کیا ہے ہمیں وہ ملا ہے، ہمیں اپنی ورکنگ کا ملا ہے. باقی جو آپ نے انویسٹ کیا وہ آپ نے اپنی ایک شاپ اوپن کی ہے، آپ نے اپنا ایک لیول ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہاں پر آپ نے جو ہے نا اپنی ورکنگ کرنی ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ وہ چیز اگر حرام آپ کہتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے حرام ہوگی کہ آپ کسی کا نقصان کر رہے ہو. ہم اس میں کسی کا نقصان نہیں کر رہے، کسی سے فراڈ نہیں کر رہے. ہم پراپر ٹریننگ سیشن جو بزنس پلان شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم جوائننگ کرواتے ہیں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ آپ صرف میٹا فورس کی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی فیلڈ کو دیکھو، اس میں پہلے بزنس پلان ہوتا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ حرام نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اپنا ایک نیٹ ورک بنا کے چلتے ہو تو وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتا ہے. اور جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں، ہائر بزنس، ان سب میں یہ چیزیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے. بزنس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو حرام کہتے ہو تو پھر آپ صرف اپنی ایک شاپ اوپن کر کے بیٹھ جاؤ، آپ سیلف امپلائڈ بن جاؤ. لیکن اگر بزنس مین بننا ہے تو پھر نیٹ ورک بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ ان کو کلیئر کر دو. نیکسٹ جو ہوتی ہے وہ کرپٹو کرنسی کا. اگر آپ ان کو کہہ دیتے ہو کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے تو وہ کہیں گے کہ کرپٹو کرنسی بھی حرام ہے. آپ ان کو کہو کہ کرنسی پیسے بھی کبھی حرام ہوئے ہیں. اگر آپ
پیسوں کو حرام کہہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو فوت ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر دنیا چل ہی پیسوں سے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کرپٹو کرنسی کی بات کی جائے تو یہ ایک ڈیجیٹل منی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو ڈیفائن کرو، سب سے پہلے ان سے پوچھو کہ آپ کرپٹو کرنسی کو کیوں حرام سمجھتے ہو، آپ ڈیفینیشن بتاؤ کرپٹو کرنسی کی۔ اگر ان کو نہیں آتی تو پھر آپ نے ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا، آپ ان کو کہنا کرپٹو کرنسی کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیجیٹل منی ہوتی ہے جس کو کسی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ٹرانزیکشن وغیرہ کرے۔ کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے وہ آپ نے صرف اور صرف آپ کے موبائل میں ہوتی ہے اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی جس کو آپ اپنے موبائل کے تھرو، جیسے ایزی پیسہ کیش، جو جیز کیش ہے، اس میں بھی تو آپ یہ بھی ساری کرنسی جو ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈیجیٹلی کرنسی کی ٹرانزیکشن کر رہے ہو تو اس کو آپ حرام کس طرح کہتے ہو؟ یہ حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کرپٹو کرنسی کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہاں پر تو پروڈکٹس ہی نہیں ہیں، آپ ان کو کہو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں پروڈکٹ ہو۔ اگر آپ بینک میں چلے جاؤ، بینک کے اندر کون سے پروڈکٹس ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیسے لوگ وہاں پر دے کے آتے ہیں بینک کے اندر، لیکن بینک کے اندر پروڈکٹ تو ایک بھی نہیں ہوتا، تو پھر جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے کما رہے ہیں؟ وہ پیسوں سے ہی پیسہ کما رہے ہیں، وہ پیسوں سے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک بزنس میں، ہر ایک سسٹم میں ضروری نہیں ہوتا کہ پروڈکٹس ہوں، پروڈکٹس کا بزنس الگ ہوتا ہے، کرنسی کا یا جو پیسوں کا بزنس ہے وہ الگ بزنس ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز جو ہوتی ہے، یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم پیسے صرف اور صرف چیزوں سے آتے ہیں، چیزیں بیچو پیسے لو، لیکن پیسوں سے بھی پیسے آتے ہیں، اور یہ چیزیں صرف اور صرف بزنس مین اور انویسٹرز ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے انویسٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، اور جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ تھوڑے پیسے، وہ اپنے جو ہوتے ہیں اپنے امپلائیز کو سیلری دے کر جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف دو کیٹیگریز ہیں، بزنس اور انویسٹر، جو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسوں سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم پیسوں کو ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارا پیسہ بڑھے گا۔ لیکن جو غریب ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسوں کو جمع کرتے جائیں گے تو ہمارے پیسے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ سسٹم بند تو نہیں ہو جائے گا۔ آپ ان کو کہو کہ یہ سسٹم، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سسٹم بند ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کو ہم آپ کو پراپر اس کی بھی شیورٹی دیں گے کہ یہ بزنس بند نہیں ہوگا۔ ابھی آپ دیکھو، آپ ان کو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤ کہ یہ 1 سال اس کو بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی لانچ ہوئے، تو اس کے ساتھ 15 لاکھ سے زیادہ لوگ کنیکٹ ہیں۔ اسی دورانیے میں کئی اور ایسے پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس آئی ہیں جو آ کے لوگوں کے پیسے کھا کے بند بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو میٹا فورس ہے وہ ابھی تک جو سسٹم ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہوا، اور یہ سسٹم جو ہے وہ جب تک گوگل چل رہا ہے یا انٹرنیٹ چل رہا ہے نا، 4G جب تک چل رہا ہے تو یہ سسٹم چلتا رہے گا، کیونکہ اس کے جو آنر ہے انہوں نے اس کو آٹو موڈ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا، بلکہ آپ ان کو کہو بند نہیں ہوگا، اس میں فردر اور پروگرام ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ چیز ان کو شیئر کر دو۔ باقی ایک اور آبجیکشن بھی ہو سکتی ہے کہ کیا ہمیں یہاں پر ٹیم بنانا پڑے گی؟ آپ ان کو کہو ٹھیک ہے، جتنی، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ تھوڑی ٹیم سے اپنا جو ہے وہ راضی ہو تو آپ تھوڑی ٹیم بنا لو، تھوڑی ٹیم کو گائیڈ کرتے جاؤ اور ان سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نیٹ ورک بلڈ کر کے ارننگ کر لو۔ لیکن یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ اپنی ٹیم بناتے ہو، جتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا بزنس مائنڈ بناؤ، آپ کو کہ آپ یہاں پہ بزنس کرنے آئے ہو، اور بزنس مین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے انڈر امپلائیز رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے امپلائیز نہیں رکھتے تو پھر آپ کا بزنس نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر آپ نے اپنی ایک ٹیم بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹیم بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، آپ نے ان کو ایگزامپلس دے دینی ہے، تھوڑا ریلیٹ کر کے بتا دینا۔ اگر آپ کی اپنی اچھی ٹیم ہے تو آپ اپنے ساتھ ریلیٹ کر دو، اپنے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے اپ لائن ہے یا ہائر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو ریلیٹ کر کے بتا دو، یا پھر آپ ان کو یہ بتاؤ کہ میٹافور کے ساتھ جو 15 لاکھ لوگ آئے ہیں وہ کیسے آ گئے ہیں، وہ بھی تو کسی نے لائے ہیں نا، تو ٹیم بن جاتی ہے۔ یہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ آپ کہو کہ ٹیم نہیں بنتی، یہ نہ کرنے والے بہانے ہیں، اگر آپ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو۔ تو باقی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی آبجیکشن فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ وہ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہو، اگر مجھے اس کا آنسر مناسب آتا ہوا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اگر نہ بھی آتا ہوا تو میں سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک میرا سیشن کا اختتام ہوتا ہے، اور آئی ہوپ آپ نے سارے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہوں گے، اور جو پوائنٹ آپ کے رہ گئے ہیں وہ آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہو ابھی۔
ہاں جی، تھینک یو سو مچ. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی آبجیکشن اور آتی ہے فیس کرنے کو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہو. تھینک یو سو مچ. ہاں جی، یہ کون کہہ رہے ہیں کہ ان میوٹ کریں؟ جیسے یہاں پر کسی کو بھی میوٹ نہیں کیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے؟ اچھا سر ادھر. جی تھینک یو سو مچ. اچھا میم، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ ان ممبرس کو آپ نے یہ بتانا ہے اب کہ کافی نا گرلس کو یہ ایشو آتا ہے کہ سر ہم جب پراسپیکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی نیگیٹیوٹی آتی ہے، تو اس بارے میں بھی بتا دیں کہ نیگیٹیوٹی سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے. اچھا، نیگیٹیوٹی آپ کو کس لحاظ سے آتی ہوگی؟ ایک تو یہ جتنی بھی آبجیکشنز ہیں، ایک تو یہ بھی کافی بندے کو نیگیٹو کر دیتی ہیں. ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ حرام ہے، یہ پروڈکٹ نہیں ہے، ایسا. یہ ساری نیگیٹو ہی چیزیں ہیں، اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بالکل بھی مطلب ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں نے بنا دی ہوئی ہیں آبجیکشنز. جیسے یہ کوئی بڑی آبجیکشن نہیں ہے. تو باقی جو آپ کو نیگیٹیوٹی فیس کرنے کو ملتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا ڈی ویلیو ہو جاتے ہو جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح کی نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں. مجھے اب اس کا آنسر تو اسی طرح کرنا آئے گا اگر آپ مجھے بتا دو کہ آپ کو کیا نیگیٹیوٹی فیس کرنے کو مل رہی ہیں. نیگیٹیوٹی میں یہی آ رہا ہے کہ جی ان کو کچھ ایسے ماشاء اللہ پاکستان کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی وہ ورک کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بات کرنی. دیکھیں آپ کو نا تھوڑا یہاں پہ اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آ گئے نا تو اتنی نیگیٹیوٹی آپ پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایک دن میں 100 لوگوں کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرتے ہو نا، ان میں سے 80 لوگ بھی آپ کے ساتھ نیگیٹو ریپلائی کرتے ہیں، تو آپ نے خوش ہونا ہے کہ آپ 20% لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھو نا، میں ایک ہی رول ہے، ٹھیک ہے، زندگی کا ایک ہی رول ہے. اگر آپ دیکھو دنیا میں نا 95% لوگ جو ہے نا وہ خوش ہیں. سوری، دنیا میں 95% لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں، اور جو 5% لوگ ہیں نا وہ صرف خوش ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو 5% لوگ جو خوش ہیں نا وہ صرف اس لیے خوش ہیں کہ وہ صرف خود کی سنتے ہیں، وہ دوسروں کی نہیں سنتے. تو اگر آپ اپنی لائف پہ یہی اصول بنا لو کہ آپ نے کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. جب آپ کے پاس آپ کا کلائنٹ آتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے ڈیل کرنا ہے، اور صرف اس کو آپ نے پلان شیئر کرنا ہے، اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی. جب آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھو گے آپ کو ڈس ہارٹ بھی نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے. اگر نیگیٹیوٹی کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو اگنور کرو، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی آبجیکشنز میں انویسٹمنٹ کا وہ سارا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، اور باقی آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہو جائے گا ان چیزوں کا. جی تھینک یو سو مچ میم، آپ نے ٹائم دیا اینڈ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اینڈ تھینک یو سو مچ آل ڈیئر ممبرس جتنے بھی یہاں پر میٹنگ میں آئے. آپ سب کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ سے ہوگی بات. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.